اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس قومی اسمبلی کے اس حلقے کا الیکشن اتنا امپورٹنٹ، اتنا سگنیفیکنٹ دونوں پارٹیز کے لیے کیوں ہے کہ جیتنا ہی ہے ہر حال میں دونوں نے؟ دیکھیں اس حلقے کی بنیادی صورتحال دیکھیں اور اس کا کرائم ریٹ دیکھیں پورے ملک میں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پنجاب کے سب سے زیادہ میجر جو کرائم فوکس ایریاز ہیں ان میں سے وہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ قتل آپ کو وہیں سے ملیں گے، وہ تھانے جو کہ کروڑوں روپے میں بکتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ برادری سسٹم کے اندر ایک دوسرے کا ٹسل جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، یہ بڑا سینسٹیو قسم کا حلقہ تھا۔ سر آپ کرائم چارٹ نکال لیں، سر آپ کرائم چارٹ نکال لیں نا، ایڈمنسٹریشن میں کرائم چارٹ نکال، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اور یہ صاحب دو تین تھانوں کے نام دے دیں جو بکتے ہیں، اور اگر وہ بکتے ہیں تو یہ آئی جی پنجاب یہاں کیا بیٹھے کر رہے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم کے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ لینے کے لیے صرف بیٹھے ہیں؟ یہ کرائم رپورٹ آئی جی میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صاحب اگر یہ اس طرح ہر ایک کی باری میں بولیں گے تو پھر یہ نہیں بولیں گے، پھر یہ غلط بات ہے۔ چلیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ آج شروع نہیں ہوئے، ہم بولیں گے، ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ انہوں نے دیا، ایک پوائنٹ انہوں نے دے دیا۔ جی اور صاحب پلیز جی، آپ بھی اینکر پرسن نہیں ہیں، آپ اپنی باری پہ بولیے گا، اینکر پرسن مجھے کہہ سکتے ہیں، آپ ڈائریکشن نہ دیں مجھے۔ اچھا میں چوہل صاحب، کنول صاحبہ پلیز، چوہل صاحب، کنول صاحبہ پلیز، مجھے ذرا موقع دیں، مجھے میرا کام کرنے دیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ جو تربیت ہے نا وہ ہے ہی پرسنل۔ جی اور یہ صاحب پلیز اپنی بات مکمل کر لیں۔ ان لوگوں کو جی کنول صاحب، سوالوں کے جواب نہیں دینے، الزام لگانے ہیں۔ اور یہ صاحب پلیز اپنی بات مکمل کریں۔ آغاز آپ لوگوں نے کیا ہے، جواب مل رہا ہے ڈسکا سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے سینسٹیو جگہوں کے اوپر آپ کو بہت زیادہ پریکاشن رکھیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ سینسٹیو ہے ایریا، پورے پنجاب کے اندر آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، کوئی بندہ بھی جو کہ ایڈمنسٹریشن میں کہ نوشہرہ ورکاں کیا چیز ہے، مجھے پوچھے گا ڈسکے کا بنیادی تھانہ کس قسم کی چیز ہے، مجھے پوچھے سمبڑیال کا تھانہ کس کے، اس کا کرائم ریٹ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ صاحب یہ الیکشن نوشہرہ ورکا نہیں ہو رہا، خدا کا واسطہ ہے یہ نہیں ہو رہا۔ میں پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں، نوشہرہ ورکا ضلع گوجرانوالا میں آتا ہے، یہ ڈسکا میں الیکشن ہو رہا ہے۔ میری بات، میں ڈسکے کی بات کر رہا ہوں، یہ صاحب یہ سیالکوٹ کی تحصیل ہے ڈسکا، سر انہیں پتہ ہے سیالکوٹ کی تحصیل ہے، وہ آج وہاں سے گزر کے آئے ہیں۔ آپ مجھے پتہ ہے جی، میں آپ سے زیادہ نقشہ جانتا ہوں، میری بات نہیں، ان کی بات کچھ اور۔ سر آپ میری بات تو سنیں یار، میں بات یہ کر رہا ہوں جس وقت الیکشن ہو رہا ہوتا ہے ارد گرد کے 15 تھانوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پڑوس میں کون سا تھانہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پڑوس میں کون سا ڈسٹرکٹ ہے۔ آپ ایک انگلی کھینچ کے آپ سمجھتے ہیں باقی سارے اپنے آئرن کرٹن لگا دیا ہوا ہے، وہاں سے مچھر بھی نہیں آئے گا، وہاں سے مکھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ پلان بنتے ہیں اور اس پلان کے اندر ایک الیکشن کی بات نہیں ہوتی، یہ پورے 3-4 ڈسٹرکٹ کا کوارڈینیٹڈ پلان ہوتا ہے۔ آپ ذرا اٹھا کے لے تو اس وائلنس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے سر، پھر آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس وائلنس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے؟ انتظامیہ ہے بالکل۔ سر میری بات سنیں، دو ذمہ دار ہیں۔ ایک تو پاکستان میں جو پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہو گئی ہے ان 2 سالوں میں، ٹھیک ہے، جو زبان استعمال ہو چکی ہے، جو گالی گلوچ ہو چکی ہے، جو غلاظت آ چکی ہے، جس طرح ذاتی دشمنیاں بن چکی ہیں، کسی کا اگلے آئندہ ایڈمنسٹریشن میں اگلے الیکشن دیکھ لیجیے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، ہر پارٹی کی ویب سائٹس نکال لیں، ان کی اپنا سوشل میڈیا نکال لیں، ان کی تقریریں نکال لیں، کسی شریف معاشرے کے اندر یہ تقریریں نہیں ہوتی، کسی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح لوگوں کے خون نہیں گرمائے جاتے، کسی ایسے معاشرے کے۔ آپ نے ایک ایسی ہائپ کریٹ، آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ 10 دن پہلے ان کا الیکشن میں داخلہ بند ہونا چاہیے۔ دنیا پورے میں الیکشن نہیں ہوتے، ایسے ہوتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک صحیح ہے، دنیا پوری۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر نوشہرہ ورکان گوجرانوالا میں ہے، تو پھر فیصلہ آباد سے بندہ کیوں آ کے بیٹھتا ہے، پھر لاہور سے بندہ آ کے کیوں بیٹھتا ہے؟ آئرن کرٹن لگاؤ، ہر طرح سے بندہ آ کے وہاں بیٹھ رہے ہیں نا، ایریاز دیکھے جاتے ہیں سر۔ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، کسی تھانے میں بدماش تھانے کا نہیں ہوتا، سراؤنڈنگ سے آتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں بن چکی ہوئی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
جی اس دسکے کا الیکشن کو جان بوجھ کے ناک کا بال بنایا ہوا ہے ان ساروں لوگوں نے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں بنایا ہوا ہے، اور آپ تقریریں تو اٹھائیں۔ اور یہ صاحب، یہ پرویز رشید صاحب کے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ پیسے دینے، جی میں تیار ہوں، میں تو دینا چاہتا ہوں، مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ میں نے دینے ہیں، کہ یہ پیسے دینے کے لیے، جی ظاہر بات ہے کسی نے نوٹس بھیجا ہوتا، دو نوٹس پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، اب تو ہر ایک کے پاس ہیں جو ان کو بھیجے گئے تھے۔ جب وہ رہے ہیں اس کمرے میں اور ان کی صاحبزادی کا یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں۔ جی اوریا صاحب، جی رہنے والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ سر میں بھی اس زمانے میں ستمبر 2007 سے لے کے جون 2008 تک میں وہاں رہتا رہا ہوں، میرے ساتھ ہوتے تھے وہیں۔ پیسے دیے تھے آپ نے؟ آدمی تھا، میں پے کر کے چلا تھا۔ جی میں پے کر، ورنہ میرا سامان رکھ لیتے سر، میں پرویز رشید تھوڑا میرے سامان نہ رکھتے وہ اکٹھے ہم، میں پنجاب ہاؤس میں اس کا ہیلتھ میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، اور پنجاب حکومت نے میرے پر احسان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کمرے میں رہنے دیا تھا مجھے، تو میں رہتا رہا ہوں اس زمانے میں، وہاں رہتے تھے، مجھے نہیں پتا کمرے دیے ان کے پیسے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ ایک صرف پرویز رشید کے ساتھ نہیں، یہ ہماری روایت بنی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی محکمے کا سروے کرا لیں گزشتہ 20-25 سال سے، یہ جو میں اس میں رہتا تھا، جب میں آخری پوسٹنگ ہوئی تھی، میں فیڈرل لاج میں رہتا تھا۔ فیڈرل لاج کے 5 کک جو تھے وہ درانی صاحب نہیں تو وزیر اعلیٰ جو بعد میں ہاؤسنگ منسٹر بنے تھے، ان کے گھر میں ہوتے تھے، اور کچن میں مکھیاں بنا رہی ہوتی تھی، براہ راست ان کے گھر میں ہوتے تھے، برتن گھر میں تھے۔ یہ ہمارے ہاں ہم نے جاگیر بنائی ہوئی ہے ویسے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف۔ اور پرویز رشید صاحب کا معاملہ سر، اس پر اندر بھی ہے، کامنٹ کریں، کیا ذاتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ ویسے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جس زمانے میں وہ رہتے رہے ہیں، اس زمانے میں پنجاب حکومت پر شہباز شریف ظاہر بات ہے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کو گزرے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو 2-2.5 سال سے تو ان کو پیمنٹ کر دینی چاہیے تھی اب تک۔ اب یاد اگر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید 2 سال کے بعد کوئی بھول جائے گا چیزیں، لیکن یہ بڑا غلط ایٹیچیوڈ ہے ہمارا ڈیفالٹ ہونے کا، اور یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا، ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا، بہت عجیب و غریب رویہ ہے۔ اچھا، ویسے تو شاہ صاحب درخواست گزار نے 8 اعتراضات اٹھائے تھے، اس میں سے ایک 63G بھی تھا کہ جی یہ انہوں نے آرمڈ فورسز کے خلاف بیان بازی کی ہوئی ہے، یا انہوں نے جو ہے وہ ایک سیکرٹ معلومات جو ہیں وہ لیک کی ہوئی ہیں، تو بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ صرف یہ والا پوائنٹ جو ہے جس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایلیگیشن پروو ہوا ہے، یہ بات الزام ہے کہ وہ جو الزام تراشی کرتے ہیں کہ کسی عدالت سے وہ کنوکٹ نہیں ہوئے، لیکن چونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اور الیکشن رولز میں بھی یہی چیز ہے کہ جو آدمی نادہندہ ہے، خواہ وہ کسی محکمے کا ہو، پنجاب ہاؤس کا ہو یا وابڈا کا ہو یا کسی اور محکمے کا ہو، تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو وہ رول ان پر اپلائی ہوا۔ تو اب یہ پرویز رشید صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں میں ہیں جو نسبتاً نیک نام ہیں، جن کو کوئی قبضہ گروپ ہو یا جن کو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا، ان کے جو دوست ہیں ان کو وہ درویش منش کہتے ہیں۔ اب یہ آپ چودھری جعفر اقبال صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ درویش منش اور سب سے اچھے لوگوں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، یہ ان کی حالت ہے کہ 95 لاکھ روپیہ، یہ لاکھ 50,000 30,000 کی بات ہو تو چلو جی بندے وہ کرتا ہے، 95 لاکھ ان پر چڑھ گیا، چلو جی ہم کہتے ہیں 95 کے بجائے وہ 75 لاکھ بنا لیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے پیمنٹ کرنا گوارا نہیں کیا، اور جب نشاندہی ہو گئی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ صرف مسلم لیگ کا کلچر نہیں، ہماری سیاسی جماعتوں کا اور طاقتور لوگوں کا کلچر بن گیا ہے۔ یعنی ہم نے یہ تک دیکھا کہ جب منسٹری ختم ہوئی، منسٹر صاحب اپنا گھر چھوڑ رہے تھے تو وہ پردے تک اٹھا کے اور لائٹیں اتار کے لے گئے، ایسے بھی واقعات یہاں ہوئے ہیں۔ جب پنجاب ہاؤس سے اور وہ جو گورنمنٹ ہاؤس ہے جہاں یہ پارلیمنٹ لاج ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں ان لوگوں سے جو انتظامات سنبھالتے ہیں کہ یہ جب اسمبلی ختم ہوتی ہے تو کتنے واجبات ہوتے ہیں اور وہ ان کمروں کے ساتھ کیا سلوک کر کے جاتے ہیں۔
تو یہ وہ کلچر ہے جس کی وجہ سے سیاستدان بدنام بھی ہوتے ہیں اور سیاست بدنام ہوتی ہے، اور ایک لوگوں کے اندر لا قانونیت کا اور قانون شکنی کا رجحان بڑھتا ہے کہ جب ہمارے عوامی نمائندے، ہمارے منتخب نمائندے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سیاستدان تو رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ اس کی کچھ جسٹیفیکیشن دی جائے یا یہ کہا جائے کہ حکومت مجھے نااہل کرانا چاہتی ہے، بھائی آپ نے 95 لاکھ نہ دینے ہو تو کوئی نااہل کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ریٹرننگ افسر باقی الزامات نہیں مان رہا تو یہ بھی نہیں مانے گا۔ تو آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ پر قانون کی تلوار چلتی ہے تو آپ کبھی فوج پر الزام لگاتے ہیں، کبھی آپ حکومت پر الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی محکمے پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ اپنے کردار ٹھیک کریں، اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ ختم کریں تاکہ معاشرہ سدھرے۔